سورۃ الکہف کی آیت نمبر 28۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصبر نفسك مع الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، اور آپ اپنے آپ کو جما کر رکھیے ان لوگوں کے ساتھ یدعون ربهم بالغداة والعشی، جو پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو صبح بھی اور شام بھی، یریدون وجہہ، اور اسی کی رضا کے متلاشی ہیں، ولا تعد عیناک عنہم، اور آپ اپنی نظر کو ان سے مت ہٹائیے، ترید زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی رونق چاہتے ہوئے، ولا تطع من اغفلنا قلبہ، اور مت اطاعت کیجئے اس شخص کی کہ غافل کر دیا ہم نے اس کے دل کو عن ذکرنا، اپنی یاد سے، واتبع ہوا، اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، وکان امرہ فرطا، اور اس کا کام ہی زیادتی پر مبنی ہے۔ اصحاب کہف اپنے علاقے کے معززین اور رؤساء تھے یا رؤساء کے بیٹے تھے، لیکن اپنا نظریہ، عقیدہ اور دین بچانے کے لیے انہوں نے ہر چیز کو ٹھکرا دیا اور ایک فقیرانہ زندگی اختیار کی۔ تاریخ شاہد ہے، قرآن کریم اس کا گواہ ہے۔ اللہ رب العزت نے بتلایا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی کہ وہ لوگ اپنی صرف اس محنت کی وجہ سے آج بھی دنیا کے اندر سربلند اور عزت والے ہیں اور کامیاب ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو گویا یہ ایک بہت بڑا سبق ہے میرے اور آپ کے لیے بھی، جب قرآن کریم اتر رہا تھا ان لوگوں کے لیے بھی، اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے بھی، ماضی میں بھی، حال میں بھی، مستقبل میں بھی۔ یہی بہت بڑا سبق ہے کہ انسان کی دنیا آخرت کی عزت جو ہے وہ اللہ رب العزت کے بندہ بننے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر عبدیت ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کی بندگی ہے، تو پلے کچھ بھی نہ ہو، بظاہر دنیا کے اعتبار سے بالکل خالی ہو، اللہ کی نگاہ کے اندر وہ پھر بھی عزت والا ہے، احترام والا ہے، وقار والا ہے، اور اس کے پاس بہت کچھ ہے۔ اور اگر ساری دنیا بھی پاس ہے، مال و اسباب سب کچھ پاس ہے، اقتدار و سلطنت سب کچھ پاس ہے، لیکن اللہ ساتھ نہیں ہے، اللہ کی یاد ساتھ نہیں ہے، آخرت کا معاملہ اس کی فکر نہیں ہے، تو سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی یہ انسان بیکار اور فضول انسان ہے۔ اسی نقطے کو اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں بھی سمجھایا، اور بعض علماء نے لکھا اس کے متعلق کچھ واقعات بھی پیش آئے۔ عیینہ ابن حسن فرازی ایک بہت بڑا مکے کا رئیس اور امیر آدمی تھا،
یہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت آپ کے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان جیسے دوسرے صحابہ بھی تھے. فقیرانہ زندگی، فقیرانہ لباس اور عام سے کپڑے اور جسم. ظاہر ہے جب انسان اس حالت میں ہوتا ہے تو اس کے اثرات جسم پہ بھی، کپڑوں پہ بھی، ہر جگہ پہ نظر آتے ہیں. تو یہ شخص کہنے لگا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان جیسے لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھے. آپ ہمیں کہتے میرے پاس بیٹھو، میری بات سنو، میرا پیغام سنو، تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھے. ان کو آپ اپنے پاس سے اٹھائیں تو پھر ہم آپ کے پاس بیٹھنے کا سوچ سکتے ہیں. اسی طرح ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ امیہ ابن خلف جو مکے کے سرداروں میں سے ایک بڑا سردار تھا، اس نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے یہ رائے دی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نظریہ، آپ کی سوچ لوگوں میں پھلے اور پھولے اور چلے تو آپ مکے کے سرداروں کو اپنے ساتھ ملائیں. یہ رؤسائے قریش، یہ امیر لوگ آپ کے ساتھ ملیں گے تو آپ کی بات چلے گی، اور اگر یہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے تو ان غریب غربا کو ساتھ ملا کے آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو ان ایسے واقعات پہ اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی. جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود فقیرانہ زندگی آپ نے خود اختیار کی تھی اور آپ کو ایسے ہی لوگوں سے محبت تھی. عین ممکن ہے کسی وقت دل میں صرف ان کے ایمان کی خاطر، صرف ان کی آخرت کی خاطر یہ خیال آ گیا ہو کہ اگر میں تھوڑی دیر ان کو الگ مجلس دے دوں تو شاید یہ بھی ہدایت پہ آ جائے اور ان کی بھی آخرت سنور جائے. شاید یہ دل میں کہیں ذرا سا خیال پیدا ہو گیا ہو. تو اللہ پاک نے اس پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کر دیا کہ نہیں میرے محبوب، ان کی رعایت رکھنا آپ کے منصب نبوت کے بھی خلاف ہے، ان کی بھی توہین ہے، ان فقراء مساکین غربا کی بھی توہین ہے کہ آپ ان کے لیے ان بڑے اور سربلندہ رؤساء، ان کے لیے آپ ان فقیر مزاج لوگوں کو کہیں کہ یہاں سے اٹھ جائے، میں نے ان سے بات کرنی، یہ ان کی بھی توہین ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت کے بھی خلاف ہے یہ بات. لہذا اس کی اجازت نہیں. آپ اپنے آپ کو انہی لوگوں کے ساتھ روک کے رکھیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، آپ اپنے آپ کو صبر کر کے جما کر روک کے رکھے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کو یاد کرتے ہیں. گویا جن کی زندگی کا مطمع نظر کیا ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. یریدون وجہہ، یہ صرف اس اللہ کے چہرے کو چاہتے ہیں. چہرے کو چاہنے کا مطلب اللہ کے دیدار کے پیاسے ہیں اور اللہ کی رضا کے تلاش مند ہیں. ان کا اور کچھ بھی مقصود نہیں، نہ ان کو کوئی روپیہ چاہیے، نہ پیسہ چاہیے، نہ دنیا کا کوئی لالچ، نہ ان کو کوئی اقتدار کا طمع ہے. ان کو کسی چیز کا شوق نہیں. ان کو اگر شوق ہے تو صرف اس بات کا کہ آخرت میں اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے اور اللہ کی رضا نصیب ہو جائے. تو آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات شکر ادا کیا کرتے تھے. اللہ تیرا شکر ہے میری امت میں تو نے ایسے لوگ پیدا کر دیے کہ مجھے بھی حکم دیا کہ ان کے ساتھ مل کے رہو. مجھے بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ مل کے رہو. تو میرے بھائیو، آج اگر ہم کسی شخص کو عزت دینا چاہتے ہیں، کسی کو مقام دینا چاہتے ہیں، تو اس کا معیار دین ہونا چاہیے، اللہ کی یاد ہونا چاہیے.
اللہ کی رضا کا تلاش مند ہونا، یہ اس کا معیار ہونا چاہیے۔ مال کی عزت عارضی، عہدے کی عزت عارضی، اور کسی کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کرنا، یہ بھی عارضی ہے۔ بلکہ آپ نے فرمایا کہ بدترین انسانوں میں سے وہ انسان ہے جس کے شر کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کریں۔ وہ بد کردار انسان ہے، وہ مارے گا، وہ نقصان پہنچائے گا، اس کے نقصان سے بچنے کے لیے لوگ اس کو سلوٹ کریں، لوگ اس کو سلام کریں، عزت کریں، دل میں کوئی عزت نہیں ہے، صرف یہ کہ یہ ہمیں نقصان نہ دے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بدترین انسانوں میں سے انسان، اور فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے بظاہر بال ان کے خراب ہیں، گرد آلود ہے، کپڑے ان کے گرد آلود ہے، مٹی سے اٹے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا اتنا بڑا مقام ہوتا ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ کسی معاملے میں قسم اٹھا کے کوئی بات کہہ دے، اللہ بھی ان کی قسموں کی لاج رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار عالیہ میں ایک قضیہ پیش ہوا، دو خواتین کی آپس میں لڑائی ہو گئی، ایک کچھ طاقتور تھی، اس کا داؤ چل گیا، اس نے مکہ مارا، دوسری کے دانت ٹوٹ گئے۔ آپ کے دربار میں یہ مقدمہ آ گیا، آپ نے شریعت کے مطابق فیصلہ کر دیا، السن بالسن، دانت کے بدلے میں دانت توڑا جائے گا۔ شریعت میں تو قصاص ہے، دانت توڑا ہے تو بدلے میں دانت ہی توڑا جائے گا۔ یہ فیصلہ ہو گیا۔ ادھر اس کا بھائی وہ بھی وہاں موجود تھا، فقیر مانش آدمی، سادہ آدمی، اللہ کو یاد کرنے والا، اللہ پہ بھروسہ کرنے والا۔ اس نے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے قسم اٹھا لی، اللہ کی قسم میری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ یہ کوئی مقابلہ نہیں تھا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فیصلے کا مقابلہ نہیں تھا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور اعتماد تھا کہ اللہ حالات ایسے بنا دے گا کہ میری بہن کے دانت ٹوٹنے سے بچ جائیں گے۔ چنانچہ ایسے ہوا، جب یہ دانت اس کے توڑے جانے لگے تو وہ جس خاتون کے دانت توڑے گئے تھے اس نے کہا میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کرتی ہوں، اس کے دانت ٹوٹنے سے بچ گئے۔ آپ نے فرمایا بعض لوگ پراگندہ حالتوں والے، فقراء، مساکین، بظاہر ان پہ کوئی عزت کا نشان نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے کہ وہ قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسمیں بھی پوری کر دیتا ہے۔ اس لیے کسی آدمی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اس کو حقیر اور ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے، پتہ نہیں اس کا اللہ کے ہاں کتنا مقام۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین سے پوچھا کہ کیا میں تمہیں بتلاؤں جنتی لوگ کون ہیں اور جہنمی لوگ کون ہیں؟ جنتی لوگ کون ہیں اور جہنمی لوگ کون ہیں؟ پھر آپ نے فرمایا کل ضعیف متضعف، ہر وہ شخص جو ظاہری حالات میں کمزور نظر آ رہا ہے، بظاہر مال و اسباب سے، جسم اور طاقت سے اور اپنے عہدے کے لحاظ سے کوئی چیز نہیں نظر آ رہی، اور متضعفین لوگ بھی اس کو کمزور سمجھ رہے ہیں، مالی لحاظ سے بھی کمزور، جسمانی لحاظ سے بھی کمزور، ظاہری طور پر بھی کوئی اس کے اوپر ایسا نشان نظر نہیں آ رہا کہ لوگ اس کو مقام دیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے لوگ جنت کے اندر کثرت سے پائے جائیں گے، یہ جنت میں کثرت سے پائے جائیں گے۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ جہنمی لوگ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا جی ضرور۔ فرمایا کل عتل جواز مستکبر، ہر وہ شخص جس کا مزاج سخت ہوگا، عتل اس شخص کو کہتے ہیں کھردر مزاج والا، ہر بات میں اکڑ، ہر بات میں جو ہے وہ سختی، نرمی اس کی طبیعت میں ہے ہی نہیں، یہ اکھڑ مزاج قسم کا بندہ، فرمایا یہ جہنمی لوگوں کی نشانی۔ اور فرمایا جواز وہ شخص جو بد زبان ہو، بات بات پہ گالیاں، بات بات پہ غصے، ڈانٹ ڈپٹ، جس کے زبان کے اندر سختی ہو۔ اور فرمایا مستکبرین، جو تکبر کرنے والا ہو، اس کی گردن میں سریا ہو،
غریب فقراء مسکین بندے کو کوئی توجہ دینے والا نہ ہو، ایسے لوگ فرمائے یہ جہنم میں کثرت سے نظر آئیں گے۔ اللہ ہمیں ان تینوں برائیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائیو، اگر دنیا میں کسی کو ہم نے عزت دینی ہے تو اس کا معیار ہمیں یہ رکھنا چاہیے، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، ہم ان لوگوں کو عزت دیں جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول ہیں، اور اس سے مقصود ان کا یریدون وجہ، صرف اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ فقراء اور مساکین، یہ علماء اور دین کی محنت کرنے والے اور مدارس والے، یہ اس کا سب سے بڑا مصداق ہے اس دور کے اندر۔ اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ ان سے صرف نظر نہ کیجئے، ایسا نہ ہو کہ آپ کی نظر ان سے ہٹ جائے صرف اس لیے کہ آپ دنیا کی زینت اور رونق کو چاہنے لگ جائیں کہ یار یہ دنیا والے ہیں، مال والے ہیں، یہ بڑے عہدوں والے ہیں، اگر میں ان کے ساتھ تعلقات بناؤں گا تو میرے مسئلے حل ہو جائیں گے، میرے اسلام کو جو ہے عزت مل جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ان کی طرف نظر پھیرنے کی اور نظر شفقت کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کی نظر رحمت اور نظر شفقت کے محتاج یہی فقیر اور سادہ منش لوگ ہیں، آپ کی نظر رحمت انہی پہ ہونی چاہیے۔ فما ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، جن کو ہم نے غافل کر دیا اپنی یاد سے، ان کی بات بالکل نہیں ماننی، ان کے پیچھے نہیں لگنا، جو ہماری یاد سے غافل ہو گئے۔ اغفلنا، بعض علماء فرماتے ہیں ہم نے غافل کر دیا، اس کا مطلب غفلت کی طرف منسوب کر دیا، اور بعض فرماتے ہیں اغفلنا کا معنی یہ کہ ان کو ہم نے غافل پایا۔ اللہ نے کسی کو اپنی یاد سے دور نہیں کیا، لیکن اللہ نے دیکھ لیا کہ ان کے دلوں میں میری یاد ہے ہی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے لوگ جن کو ہم نے اپنے یاد اور اپنے ذکر سے غافل پایا، ان کی بات آپ نے ہرگز نہیں مانی، ان کی بات نہیں مانی۔ اب کس کا دل غافل ہے، کس کا دل غافل نہیں، اس کا پتہ کس سے چلے گا؟ فرمایا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جو شخص اپنی خواہشات کا پجاری ہے، ہر خواہش کو پوری کرنے والا، جس کی زندگی کے اندر صرف اپنی خواہشات ہیں، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا نہیں ہے، اپنی خواہشات کا پابند ہے اور انہی کے پیچھے لگا ہوا، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا ہر معاملہ زیادتی پر مبنی ہے، ہر معاملے کے اندر وہ زیادتی کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائی، اللہ پاک نے اگر دیا ہو اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھی سواری کا استعمال کرنا، اس پہ کوئی پابندی نہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے انسان یہ سوچ لیا کرے کہ میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں میں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، اللہ کا مجھے حکم ہے۔ اما بنعمت ربک فحدث، رب کی نعمتیں اگر اللہ نے دی ہوں تو وہ نعمتوں نظر بھی آنی چاہیے، ان نعمتوں کے اثرات نظر آنے چاہیے۔ تو ایک ہے اپنی خواہش سے میرا دل کیا لہذا میں نے خواہش پوری کر لی، ایک ہے میرا دل کیا اس کے بعد میں نے سوچا میرے رب نے اس کی اجازت مجھے دی ہے، رب کی اجازت کو استعمال کرتے ہوئے میں یہ کام کر رہا ہوں، ورنہ میں یہ کام نہ کرتا۔ تو اللہ کی طرف دھیان کا چلے جانا یہی اللہ کو پسند ہے کہ بندہ اپنی خواہش کو اپنی خواہش سمجھ کے پورا نہ کرے، اگر اپنی خواہش بھی پوری کرنی میرا حکم سمجھ کے پورا۔ بھوک لگی، کھانا کھانا ہے، اچھا کھانا کھانے کو دل کر رہا ہے، شریعت نے پابندی نہیں لگائی، لیکن نفس کی بات مان کر نہیں، اس لیے کہ میرے رب نے مجھے اس کی اجازت دی ہے، میرے رب نے مجھے اس کی تعلیم دی ہے۔ تو جس کا معاملہ محض زیادتی پہ مبنی ہوگا کہ ہر خواہش کا غلام ہے، ہر خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، گویا وہ بندہ یہ چاہتا ہے میری دنیا جنت بن جائے، اور دنیا کبھی کسی کی جنت بنی نہیں ہے۔ جنت اللہ نے مسلمان کے لیے، مومن کے لیے آخرت کے اندر رکھی۔ لہذا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے اندر یہ نشانیاں ہوں، جس شخص کے اندر یہ چیزیں ہوں کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل،
خواہشات کا پجاری، ہر معاملے کے اندر زیادتی، اے میرے محبوب آپ اس کی بات بالکل نہ مانی، اس کی بات بالکل نہ مانی۔ چنانچہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر جو ماننے والے تھے وہ غریب غرباء تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، باقی انبیاء علیہ السلام بھی، حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ پاک نے قرآن کریم میں تذکرہ کیا، ان کی قوم کے سردار بھی کہنے لگے ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ تیرے پیچھے چلنے والے یہ ہمارے کمی کمین اور گھٹیا لوگ ہیں، ستی رائے رکھنے والے، یہ تیرے ساتھ چلیں گے تو ہم کیسے چلیں گے؟ لیکن نوح علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا جو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ماننا ہے مانو، نہیں ماننا تمہاری مرضی، لیکن میں تمہاری وجہ سے اپنے ساتھیوں کو جدا نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، آپ کے پاس بڑے بڑے سرداران قریش جو بعد میں مسلمان ہوئے، ابو سفیان، حضرت اکرمہ اور اسی طرح اور حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے باعث عزت ہیں، صحابی رسول ہیں، یقیناً وہ بھی نجات والے ہیں، بخشے ہوئے ہیں، لیکن بعد میں آئے ہیں، پہلوں کی برابری یقیناً نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہے، یہ لوگ پاس بیٹھے ہوئے، اتنے میں بلال آ گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا جا سیدنا، ہمارے سردار آ گئے، ہمارے سردار آ گئے۔ حضرت بلال کو فرمایا بلال آگے آ جاؤ، اکرمہ تم ذرا پیچھے ہو جاؤ، ابو سفیان تم پیچھے ہو جاؤ، خبیب آگے، خباب آگے، اس طرح اور صحابہ وہ آتے گئے، یہ آگے ان کو کرتے گئے، ان کو پیچھے ہٹاتے گئے، حتیٰ کہ یہ پیچھے ہٹتے ہٹتے وہاں پہنچ گئے جہاں ان حضرات کے جوتے پڑے ہوئے تھے۔ تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یار آج تو بڑی بے عزتی ہو رہی ہے، آج تو بڑی ذلت ہو رہی ہے، یہ ہمارے غلام تھے، یہ ہمارے خادم نوکر چاکر تھے، یہ آگے ہو رہے ہیں اور ہمیں پیچھے ہٹایا جا رہا۔ دوسرے نے کہا یہ دنیا کی مجلس ہے، یہاں پہ تو خیر ہے، یہاں کی ذلت تو کوئی ذلت نہیں، عمر سے پوچھو کہیں آخرت میں بھی ایسے ہی نہ ہو، اللہ بھی کہے چلو تم پیچھے ہو جاؤ، ان کو آگے آنا، کوئی ایسی بات ہمیں بتا دے کہ ہم ان کے آگے تو نہیں بڑھ سکتے، ان کے برابر ہی ہو جائیں، آخرت میں ان کے برابر ہی ہو جائیں۔ حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے، عمر کوئی ایسا نسخہ ہی بتا دو ہم ان کے برابر ہی ہو جائیں۔ حضرت عمر نے فرمایا لا اجد، مجھے کوئی نہیں پتا ایسا کوئی نسخہ، وہ کیسے ان کے برابر ہو سکتے؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے اس وقت اللہ کے محبوب کا ساتھ دیا جب مارے کھانے کا دور تھا، تم ان کی برابری کہاں کر سکتے ہو؟ ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ تم اس طرف چلے جاؤ جدھر جہاد ہو رہا تھا، جدھر دین کے لوگ اللہ کے میدانوں میں کھڑے تھے، فرمایا اس طرف چلے جاؤ اور وہیں لڑتے لڑتے اپنی جانیں قربان کر دو، تو رب کی رحمت سے امید ہے کہ صحابی رسول ہونے کے ناطے تمہیں ان کے ساتھ کھڑا کر دے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، جن لوگوں نے دین کی خاطر قربانیاں دی یا دے رہے، ان کا بہت بڑا مقام ہے، ہمیں ان کی عزت اور احترام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے اور ان کی محبت بھی نصیب فرمائے، دنیا میں بھی ان کا حشر نصیب فرمائے، آخرت میں بھی ان کا حشر نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے اللہم احیینی مسکینہ، اے اللہ مجھے مسکینوں والی زندگی عطا فرما، وَأَمِتْنِي مسکینہ، اور اے اللہ مجھے مسکنت کی حالت میں موت نصیب فرما، وَحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاکِین، اور اے اللہ میرا حشر بھی قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ ہی کرنا۔ اللہ ہم سب کو بھی یہ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم باقية كباقية الوليد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم